ہمارے میلاد منانے والے بھائیوں کی ایک بڑی دلیل ہے، خواب دیکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی پیدائش کے موقع پر اپنی لوڈی صہیبہ کو ہم نے آزاد کیا، تو جس انگلی سے اشارہ کیا تھا وہ انگلی سے پانی نکل رہا ہے اور میں اسے چوس رہا ہوں، یعنی کہ پانی مل رہا ہے، یہ ایک خوشخبری مانی گئی۔ میلادی بھائی اس کو استدلال کرتے بیان کرتے، دیکھو جس نے میلاد منائی اس کو یہ فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ابو لہب کون تھا۔ میرے بھائیوں، آپ اس کی سنت کو اپنا رہے ہو، اللہ نے جس کا نام لے کر کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، آپ کو دلیل ملی بھی تو کس کی ملی ہے؟ ابو لہب کی ملی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، جس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ جہنم کی دے دی ہو، جس کے کرتوت اتنے برے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں قرآن کی ایک سورت نازل فرما دی، اور تبت یدا ابی لہب کہہ کر قیامت تک کے لیے اس کے اوپر بد دعا کرنے کا ہمارے اور آپ کے لیے بندوبست فرما دیا۔ آپ اسی کی سنت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو، وہ بھی سنت نہیں ہے، صرف ایک خواب ہے، اور ایک خواب کی بنیاد پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہو، دلیل میں ابو لہب کو پیش کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں شوق سے مناؤ، اگر آپ کی دلیل ابو لہب اور اس کی سوچ ہے تو آپ ابو لہب کو اپنا لیڈر مانو، ابو لہب کو اپنا پیشوا مانو۔ ہم تو اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، ہم تو اپنے نبی کو گالی دینے والے، اپنے نبی پر کوڑا ڈالنے والے گھرانے کی کبھی عزت نہیں کر سکتے۔ اس کی کسی بات پہ ہم عمل کریں تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ہمارا شیوا نہیں کہ نبی کا جو دشمن ہو، نبی کو جو بددعائیں دینے والا ہو، اللہ رب العالمین نے جس نبی کی دفاع میں اس شخص کو جواب دیا ہو، آپ اسی کی سنت کو اپنا کر آپ میلاد بنا رہے ہو، اور دلیل میں آپ ابو لہب کو پیش کر رہے ہو۔ یہ لوگ خود تضاد بیانی کے شکار ہے، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب بتاؤ ابو لہب ابلیس کی پارٹی سے تھا کہ محمد رسول اللہ کی پارٹی سے تھا؟ یہ محمد رسول اللہ کی پارٹی سے نہیں تھا، تو منانے والا تو ابلیس کے پارٹی کا ہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو دنیا میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام میرے نبی کی پارٹی سے تھے، میرے نبی کو ماننے والے تھے، ان سبوں نے کسی نے کبھی نہیں منایا۔ جس نے منایا ہے وہ ابلیس کا پارٹی ہے، آپ نے تو پورا معاملہ ہی بدل دیا، گالیاں دینے پہ آ گئے۔ اب اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو لہب کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا چاہیے، اس کو دین بنانا چاہیے، دلیل پیش کرنی چاہیے، نہیں، جس کو یقین نہ آئے تبت یدا ابی لہب پڑھ لیا کرے، اور جب کبھی کوئی اس کو بیان کرے بطور دلیل، آپ کہو بھائی آپ کس کو دلیل، تھوڑا ذرا رکو، قرآن میں تو یہ نام کہیں آیا، ذرا ہم کو سوچ کے پڑھنے دو، پھر پڑھیے تبت یدا ابی لہب تب۔ یہ ہے قرآن کریم کا منظر، اور اگر آپ اس صورت کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، اللہ کے نبی کی عظمت سمجھ میں آئے گی، نبی کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے یہ سمجھ میں آئے گا، اور نبی کو تکلیف دینے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آئے گا، ہمیں کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔